نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا وقت جو ہے بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، خصوصاً عصر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہوتا ہے کہ جب انسان جس نے پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، عصر کے ٹائم میں پھر اس کے منہ سے ایک بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے وہ خوشبو، اتنا پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتی ہے یہ بدبو۔ افطاری جو ہے، افطاری کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ افطاری کے اندر جلدی کی جائے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح میں نے سحری کے حوالے سے بتایا تھا کہ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم نکل گیا ہے تو پھر بھی انسان سحری کر رہا ہے، نہیں، ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ٹائم کے بالکل آخری حصے حکم تھا سحری کے اندر۔ افطار کے اندر یہ حکم ہے کہ افطاری جلدی کی جائے، یعنی ٹائم پورا ہو جائے اس کے بعد اس میں جلدی کی جائے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ستارے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، پھر افطاری کرتے ہیں، تو ایسا ہرگز مسنون نہیں ہے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ انسان افطار کے اندر جلدی کرے، اور افطار کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، عموماً اکثر جگہوں میں اذان دیر سے بھی ہوتی ہے، تو آپ جو ٹائم چل رہا ہو، جو معتبر کسی کیلنڈر کے اوپر ٹائم لکھا ہو، اسے دیکھ کر آپ اس ٹائم کے مطابق روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الناس بخیر، یعنی لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ ہوں گے جب تک وہ افطاری کے اندر جلدی کریں گے۔ اب چند دعائیں احادیث کے اندر مذکور ہیں، کوئی دعا افطار سے پہلے کی ہے، کوئی بعد کی ہے، اس میں مسنون کون سی ہے اور مروجہ کون سی ہے۔ دیکھیں، ایک دعا جو مشہور ہے لوگوں میں اور عموماً کیلنڈر وغیرہ کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ مشہور دعا ہے، لیکن یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ سارے الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حدیث سے صرف اور صرف ابو داود شریف کی روایت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اگر آپ نے افطاری کے ٹائم مسنون دعا پڑھنی ہے تو وہ کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ مسنون کہتے ہی اسے ہیں جس کے الفاظ حدیث سے ثابت ہو۔ البتہ مسنون سمجھے بغیر اس دعا کو بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اسے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مسنون دعا پڑھیں گے تو اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ برکت ہے اس میں۔ اب ایک دعا یہ ہے، یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا افطاری کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، یعنی پہلے دعا پڑھیں پھر افطاری شروع کریں۔ ایک اور دعا احادیث کے اندر آئی ہے، وہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا بھی ابو داود کے اندر آئی ہے، یہ والے الفاظ اس دعا کے۔ اس دعا کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس دعا کو افطاری کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ پہلی جو میں نے بیان کی وہ کب پڑھنی ہے؟ افطاری کرنے سے پہلے، اور یہ دعا پڑھنی ہے افطاری کرنے کے بعد۔ ایک تیسری دعا بھی منقول ہے، وہ بالخصوص آپ نے اس وقت پڑھنی ہے جب آپ کسی کے ہاں افطاری پڑھ جائیں، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے افطاری کی، کھانے کی، تو وہاں پر آپ جاتے ہیں تو افطار سے پہلے تو وہی دعا آپ نے پڑھنی ہے، افطار کے بعد آپ نے وہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اضافہ کرنا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ جو دعا ہے اس کے الفاظ بھی ابو داود کے اندر منقول ہیں، یہ روایت سے باقاعدہ ثابت ہے۔ تو افطاری کا جو ٹائم ہے بہت بابرکت ٹائم ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں مانگیں، اپنی حاجتیں مانگیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔